بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نبوی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عمل جو 7 گناہوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ 7 تباہ کن گناہ کون سے ہیں؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہوں تو 5 نمازیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ ہے جو سرد رات میں اپنے بستر اور لیاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اچھی بات سننا اور دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں سے گزرے۔ دوسری روایت میں بغیر شک کے مدینہ کا باغ مذکور ہے۔ وہاں 2 آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا، البتہ بڑا گناہ ہے۔ ان میں ایک تو اپنے پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، شاید جب تک وہ سوکھی نہیں ان کا عذاب ہلکا ہو۔ حضرت نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 بار یہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے لگائے بیٹھے تھے، تکیے سے الگ ہو گئے اور فرمایا، اور جھوٹ بولنا سن رکھو۔ بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور گالی کے بدلے 2 گال یا دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔